صبح کی تیز تر ہوتی دھوپ جب کھڑکی کے راستے ریشمی سفید پردوں سے چھن کر سامنے بیڈ پر لیٹے اس وجود کے چہرے پر پڑی تو اس کی گندمی رنگت پر نور نظر آنے لگی۔ یہ سورج کی تپش اور اس کی تیز روشنی کا ہی اثر تھا کہ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول لی۔ پھر کتنی ہی دیر تک اس کی نظریں غائب دماغی سے چھت سے لٹکتے پنکھے پر جمی رہیں۔ فل سپیڈ سے چلتے پنکھے کا یوں گھومنا اس کا دماغ الجھا رہا تھا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جو ہی اندھیرا نگاہوں کے سامنے طاری ہوا، کل رات کے مناظر پروجیکٹر پر چل رہی فلم کی مانند اس کے ذہن پر فلیش ہوتے چلے گئے۔ اگلے ہی پل وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بے اختیار اپنے آس پاس کا منظر دیکھنے لگی۔ سادہ نفیس سا گلابی و سفید پینٹ سے آراستہ یہ تو اسی کا کمرہ تھا۔ اپنے کمرے کا مانوس منظر دیکھ کر اس کی بے چین ہو اٹھی طبیعت کو کچھ قرار آیا اور اس نے بھاری سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ البتہ یہ سکون وقتی ثابت ہوا تھا۔ ویلکم ٹو سسلی امورا۔ اسے یاد تھا اس نے یہی جملہ سنا تھا۔ کیا لگتا ہے جا سکو گی یہاں سے؟ کانوں میں گونجتے یہ جملے اس کے ذہن پر پتھر برسا رہے تھے۔ اسے اس کے کہے جملے تو یاد تھے لیکن ان کا متن نہیں۔ وہ اگر جو بات کا مطلب سمجھتی بھی تھی تب بھی ان باتوں کے کہے جانے کا مقصد نہیں۔ میرے اللہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کے سر پر جیسے کسی نے منوں کے حساب سے بوجھ لاد دیا تھا۔ پھپھو آپ اٹھ گئی؟ ادھ کھلے دروازے سے دانیال کی چہکتی آواز اور مسکراتا چہرہ اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حجاب کی کافی تھی۔ وہ تکن زدہ سی ہونے کے باوجود بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ جی اٹھ گئی۔ مگ اس سے لے کر سائیڈ میز پر رکھتے ہوئے اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ امی نے بتایا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہوا آپ کو؟ بخار آیا ہے؟ اس کے گال چھوتے ہوئے وہ بڑی فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حجاب کو اس کا معصوم چہرہ اس طرح فکر مند سا اور پیارا لگا۔ نہیں مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بالکل فٹ اینڈ فائن ہوں، بس تھوڑا سا سر درد تھا، لیکن اب دانو کافی لے آیا نا تو یہ سر درد اب بالکل دور ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو سمیٹ کر وہ اپنے ازلی نرم خو اور پر اعتماد انداز میں بولی۔ آخر کو اسے مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ کیا سچ میں؟ اس کی براؤن آنکھوں کے پھولے ہوئے پپوٹے اس کے کہے کا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ ہاں بالکل سچ، اور ویسے بھی آج تو ہم آپ کو گھمانے بہت ساری جگہوں پہ لے جائیں گے۔ مال جائیں گے، وہاں سے آپ کے لیے نئی نئی چیزیں خریدیں گے، پھر گیم پارلر جائیں گے، پارک جائیں گے۔ اوف، آج کا دن تو بھائی بڑا مصروف اور ایکسائٹنگ ہونے والا ہے۔ اپنی طبیعت پر سے اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے وہ جوش و خروش سے آج کی پلاننگ بتانے لگی۔ جس کا سننا ہی تھا وہ خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آج ہم گھومنے جا رہے ہیں؟ یس یو آر گریٹ پھپھو، آئی لو یو سو مچ۔ وہ کھلکھلا کر کہتا ہوا اس کے گلے کا ہار بن گیا۔ اس کے اس قدر جوش پر اس کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ لیکن اس سے بھی پہلے جاؤ اور جلدی سے ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں تیار کروں گی اور ہم 11 بجے تک نکلیں گے۔ اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے حجاب نے اس کے گال پر چٹکی بھری۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں ابھی جا کر ناشتہ کراتا ہوں، پھر ہم خوب گھومیں گے۔ وہ یہ کہہ کر خوشی سے اچھلتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حجاب کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ دانیال کو تو وہ بہلا سکتی تھی لیکن خود کو کیسے تسلی دیتی؟ کیسے سب ٹھیک ہے کا تصور کر کے اپنے راستے چل دیتی؟ اغوا ہونا کوئی آنکھ مچولی کا سادہ کھیل نہ تھا جس پر وہ خود کو مطمئن کر پاتی۔ اس کے ذہن میں سوال مچل رہے تھے لیکن وہ انہیں زبان دینے سے قاصر تھی۔ ایک پل کے لیے وہ شاید گزری رات کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاتی، لیکن اس آواز اور ان جملوں کا کیا کرتی جو زہریلے نشتر بن کر اس کے وجود میں کھپ گئے تھے، اور اب وہ زہر اس کا خون گدلا کر چکا تھا اور بھولنا اب اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ وہ بکھرے بال سمیٹ کر ڈھیلا جوڑا بناتے ہوئے اٹھی اور باتھ روم جا کر اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار آئی، جس سے اس کی حسیات کچھ اور بیدار ہوئیں۔ تبھی اسے خیال اپنے موبائل فون کا آیا تھا اور وہ ارد گرد ہر جگہ اسے تلاش کر چکی تھی مگر بے سود۔ کوفت زدہ سی ہو کر اس نے نوٹ بک اور پین اٹھا لیا، پھر کافی کا مگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ ٹیرس کی جانب تھا۔ فی الحال وہ عالیہ بیگم یا نوشین کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ چھت کے ایک طرف کو موجود جھولے پر وہ آ بیٹھی۔ یہ گھر میں اس کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی کیونکہ یہاں کافی حد تک سکون ہوتا تھا۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی وہ غائب دماغی سے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائی بیٹھی تھی۔ تبھی کوئی آ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جس سے منظر تبدیل ہو گیا۔ مردانہ جوتوں کو دیکھتے ہی اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی چہرے پر ہاتھ کا چھجا سا بنائے حنان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے اور سیاہ بال پیشانی پہ بکھرائے اپنی عمر کے برعکس لاابالی اور کمسن سی لگتی تھی۔ حجاب نے جلدی سے نوٹ بک بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تم کب آئے؟ وہ انداز نارمل رکھ کر اس سے دریافت کرنے لگی۔ بہرحال وہ کل رات کا واقعہ حنان سے بھی فی الحال شیئر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جب تم یہاں گرمی میں کرتی کافی پینے میں مگن تھی۔ وہ بھی چپ چاپ آ کر جھولے پہ اس سے ذرا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اپنے اور حجاب کے درمیان موجود نوٹ بک پر آ ٹھہری۔ اس نے اٹھا کر وہ صفحہ کھول لیا جس میں حجاب نے پین رکھا تھا۔ الفاظ پڑھ کر وہ چونکا۔ نوٹ بک اس کے ہاتھ میں کھلی دیکھ کر حجاب بے چینی سے نچلا لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ یہ تو اطالوی زبان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ویلکم ٹو سسلی لو۔
تم سے یہ کس نے کہا؟ اس کا متجسس ہونا فطری عمل تھا۔ کوئی اور اگر یہ جملہ لکھتا یا پوچھتا تو اسے شاید اتنا فرق نہ پڑتا، لیکن یہ پاکستان کے شہر کراچی میں ساری زندگی مقیم رہی حجاب تھی، جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسے اٹلی کے نام کے علاوہ اور کچھ معلوم بھی ہوگا۔ ایسے ہی کل ایک فلم دیکھی تھی، اس میں یہ جملہ سنا تھا۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا، تم اور فلم؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے تم فلمیں نہیں دیکھتی حجاب۔ حنان نے ہنس کر کہتے ہوئے جیسے اسے یاد دلایا تھا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم تو 5 سال جرمنی کی خاک چھاننے گئے تھے، تب میرا رجحان فلموں کی جانب ہو گیا۔ اس نے فوراً بات بنائی۔ حنان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسی وقت دانیال سیڑھیاں پھلنگتا وہاں آ دھمکا تھا۔ پھپھو دیکھیں میں تیار ہوں، اب چلیں؟ پینٹ شرٹ میں ملبوس سیاہ بال سوارے وہ واقعی تیار تھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے تھے کیا؟ حنان نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حجاب کچھ کہنے لگی تھی کہ دانیال بول پڑا، جی حنان بھائی، پھپھو مجھے باہر گھمانے لے جا رہی ہیں، ہم بہت فن کریں گے۔ پھر وہ اسے پورا پلان تفصیل سے بتاتا گیا۔ او ہو، آپ لوگوں کا پلان تو واقعی زبردست ہے، دانیال کا گال چھوتے ہوئے وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ ہے نا؟ پھر آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ حنان بھائی، پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ لجاجت سے بولا تھا۔ حجاب اس کے اس مطالبے پر غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ حنان نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ نوٹ کر لیا تھا۔ نہیں چھوٹو، تم اور پھپھو جاؤ، میں نہیں آ سکتا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اس نے بڑی ہی صفائی سے انکار کیا، اور یہ اس نے محض حجاب کے لیے ہی کیا تھا۔ بہرحال وہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر مسلط نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اوکے، وہ منہ پھلائے بولا۔ دانیال جاؤ بیبی تم نیچے، میں بھی 2 منٹ بعد آتی ہوں، چینج کر کے پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے نرمی سے یہ کہہ کر اسے وہاں سے بھیج دیا، مبادا وہ حنان کو ساتھ جانے کے لیے منا ہی نہ لے۔ ٹھیک ہے پھر تم بھی ریڈی ہونے جاؤ، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے اٹھا۔ تم نے بتایا نہیں کس لیے آئے تھے؟ حجاب بھی اس کی تقلید میں اٹھ گئی تھی۔ گرمی کافی بڑھ گئی تھی، اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی تھیں جنہیں بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں بس آنٹی کی خیریت پوچھنے آیا تھا، طیب انکل بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن وہ فری نہیں ہو سکے، اس لیے نہیں آئے۔ اس کی براؤن آنکھوں میں تکتے ہوئے وہ روانی سے کہتا گیا، ہاں میں بھی لیو پر ہوں تو ان پر کام کا لوڈ کافی بڑا ہوگا۔ وہ طیب صاحب کی مجبوری سمجھتے ہوئے بولی، سب کی فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ طیب انکل کی بھی، سوائے میرے۔ حنان تعصب زدہ سا بڑبڑایا تھا۔ حجاب جو ایک قدم آگے چلی تھی واپس پلٹی۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو۔ وہ شرمندگی چھپانے کو بدتیزی کی نمائش کرتا ایک ہی سپیڈ میں سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ بھی شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ اٹلی کے شہر میلان کے ایک عالیشان کسینو کا منظر تھا۔ شام ہونے لگی تھی اور اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں متوجہ ہوتی تھی۔ جوئے اور ہر طرح کے جام کی دستیابی ہی وہاں لوگوں کے ایک کثیر تعداد کو کھینچ لاتی تھی۔ میلان اٹلی کا امیر ترین شہر ہے اور اس شہر کے دوسرے بڑی کسینو میں داخل ہونے والے لوگوں کا بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق ہونا لازمی تھا، کیونکہ آسوری سپاڑے یعنی ایس آف اسپیڈز کسینو اینڈ کلب میں ایک خاص قسم کی گولڈ پلیٹڈ رسٹ بینڈ دیکھنے کے بعد ہی اندر داخلہ ممکن ہوتا تھا۔ اس رسٹ بینڈ پر تاش کے ایک پتے حکم کے ایک کا ڈھانچہ سا بنا ہوتا تھا، جس کا ڈیزائن اتنا مختلف اور باریک تھا کہ کسی خاص کاریگر کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ کلب اندر سے قیمتی جھومر، خوبصورت سیاہ چمچماتے سنگ مرمر اور رائل طرز کے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں وائن کا ایک فوارہ بہتا تھا، وائن جو کہ اٹلی کی درآمد اور اس کی سوغات مانی جاتی ہے۔ ایک طرف کو اسٹیج بنایا گیا تھا جس کے نیچے ایکویریم بنایا گیا تھا۔ مختلف اقسام کی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں اس شیشے سے بنے اسٹیج کے نیچے تیر رہی تھیں، جبکہ اس کے اوپر 2 اشخاص وائلن و پیانو کے ملے جلے خوبصورت سر بکھیر رہے تھے۔ بلا شبہ اس عمارت پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ اس کسینو کے مالکان 2 بڑے کاروباری حضرات تھے جن کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ وائن و زیتون اولیو آئل کی درآمد پر مشتمل تھا۔ آج انہی 2 مالکان میں سے ایک فریڈرک، اٹالین زبان میں فریڈریکو، بذات خود اپنے کسینو کو رونق بخشنے آنے والا تھا، جس وجہ سے بھی یہاں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ ان بھانت بھانت کی بولیوں، جوئے کے کھیلوں، میوزک اور جام کے برعکس کسینو کی دوسری منزل پر واقع پرائیویٹ بوتھ میں ایک وجود بیٹھا وہاں پھرتے ان خوش باش چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سب کی خوشی و پسند کے مطابق ہر ایک کے لیے دلچسپی کی چیزیں موجود تھیں، سوائے اس کے۔ دنیا کا سب سے ناخوش شخص بڑی جلن بھری نگاہوں سے ان مسکراتے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس بوتھ میں 2 صوفے آمنے سامنے اور درمیان میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی نفیس میز رکھی تھی۔ شیشے سیاہ تھے، لہٰذا اندر بیٹھا شخص یوں تو سبھی کو نگاہوں میں رکھ رہا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا کسی کو احساس تک نہ تھا۔ لیموزین کسینو کے باہر انٹرنس وے پر رکی تھی اور باڈی مین کے اتر کر دروازہ کھولنے پر اس میں سے مغرور و پرکشش شخصیت کا حامل فریڈرک باہر آیا تھا۔ اس کے اترنے کے ساتھ باڈی گارڈز کی ایک کثیر تعداد جن کی گاڑی ابھی رکی تھی، وہ تیزی سے اتر کر اس کے پیچھے چلنے لگے تھے، جبکہ اس کے دائیں طرف اس کا پی اے تھا۔ اس نے بینسن اینڈ ہیجز کے سگریٹ والے ڈبے سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے درمیان رکھ کر سلگاتے ہوئے باقی کا ڈبہ میز پر پھینک دیا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے انٹرنس وے بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس شخص جو ہی اسے اندر داخل ہوتا نظر آیا، وہ میز پر پاؤں بسارے لاپرواہی سے لانے لگا۔ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ باپ کی شادی میں گیا تھا کیا؟
کش لیتے ہوئے دائیں کان میں لگے آلے کے ذریعے اس نے سامنے نظر آتے شخص کو بڑی حقارت سے مخاطب کیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اب باری باری وہاں موجود ہر اہم شخصیت سے مل رہا تھا۔ البتہ کان میں سنائی دینے والے اس جملے نے فریڈرک کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد اس نے باڈی گارڈز اور باڈی مین کو وہیں رکنے کا کہا اور صرف پی اے کو ساتھ لیے ایک طرف کو بنے شیشے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر بھی فرنیچر وغیرہ اور سیٹنگ پر خاصی دولت لٹائی گئی تھی۔ تم جا کر باہر کھڑے رہو، اندریاس آیا تو اسے باعزت طریقے سے یہاں لے کر آنا۔ اس نے موجودہ حکومت کی اپوزیشن پارٹی کے مرکزی رہنما کا حوالہ دیا۔ یس سر، وہ ادب سے سر جھکا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فریڈرک کی نظر آس پاس دیکھتی ہوئی دوسری منزل پر آ ٹھہری۔ بوتھ کے سیاہ دیوار کے پار وہ بیٹھا تھا، وہ جو اگر چاہتا تو فریڈرک جیسی کئی ہستیاں جیب میں لے کر گھوم سکتا تھا، وہ جس کی پہچان ان سب کے نزدیک ایک سوالیہ نشان ہونے کے باوجود بھی وہ ان سب سے کئی اوپر تھا۔ یاد رکھنا، اگر وہ قائل نہ ہوا نا آج، تو میں یہ کسینو تمہارے سر پر گرانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا فریڈریکو۔ وہ اٹیلین زبان میں حد درجہ سردموری سے کہتا اسے کپکپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں قائل کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ خشک لبوں پر زبان پیرتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز رکھ کر جواب دیا۔ بہتر۔ اتنا کہہ کر اس نے میز پر پڑا دوسرا موبائل اٹھا لیا جو وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے وہ کال اپنے دوسرے موبائل کے لائن پر موجود ہستی کی طرف ٹرانسفر کر دیا اور خود فریڈرک پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ کہو کیا بات ہے؟ لائن پر موجود شخص کہہ رہا تھا۔ سر، وہ لڑکی ابھی پارک آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی ہے یہیں۔ خبری کی بات درمیان میں سے ہی اچکتے ہوئے وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ پیشانی پر ناگواری کے باعث ہلکی سی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ نہیں سر، ایک بچہ ہے ساتھ۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کی تصحیح کی تھی، تب وہ مطمئن ہوتا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ بھتیجا ہوگا اس کا، سمجھنے والے انداز میں کہا۔ یس سر، وہ فوری بولا۔ کیا کر رہی ہے وہ وہاں؟ سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بڑی فرصت سے دریافت کیا۔ وہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، اس نے یوں بتایا جیسے کوئی بڑی راز کی بات بتا کر داد حاصل کرنا چاہ رہا ہو۔ بیڈمنٹن؟ وہ نہ جانے کیوں ہنسا، پھر کسی خیال کے آتے ہی ہنسی مسکراہٹ میں سمٹی۔ ایک کام کرو، مجھے اس میچ کی کوریج کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بھیج دو، ہم بھی تو دیکھیں یہ کون سے میچ کھیلے جا رہے۔ آخری جملہ اس نے من ہی من کہا تھا۔ ابھی بھیج دیتا ہوں سر، وہ جلدی سے کہہ کر رابطہ قطع کر چکا تھا۔ بوتھ میں بیٹھے شخص کی توجہ اب بھی فریڈرک پر ہی تھی۔ اندریاس اب تک نہ آیا تھا، یقیناً اس طرح انتظار کروا کر وہ اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ موبائل پر ہونے والی بیپ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ایک ویڈیو موصول ہوا تھا جسے اس نے کھولے بغیر آگے شیئر کر دیا۔ دوسری طرف لائن پر موجود شخص نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اپنی زندگی میں جس عورت کو اس جیسا شخص داخل کرنے جا رہا تھا اب تک اس کا چہرہ ہی نہ دیکھ پایا تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ ان باکس کھولا، پھر کچھ توقف کے بعد وہ MMS پلے کر دیا۔ یہ کسی مقامی پارک کا منظر تھا۔ ویڈیو میں سامنے ہی دانیال کھڑا ہنستا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر منظر پر ایک دم حجاب کا وجود چھا گیا۔ اس کا چہرہ مخفی تھا، اس کی محض رائل بلو شرٹ والی پشت دکھائی دیتی تھی اور اس پر لہراتی سیاہ بالوں کی پونی ٹیل۔ 2 منٹ کا یہ ویڈیو خاصی نزدیک سے ریکارڈ کیا گیا لگتا تھا۔ وہ بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں اچھلتی کودتی بھاگتی کس قدر مگن تھی اور کتنی بے خبر تھی اس کے وجود سے بھی۔ سیاہ آنکھوں میں جمی برف کی تہ ایک لمحے کو کم ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر لہراتے پونی میں مکید سیاہ بالوں میں اسے ہیزل آنکھوں کی پرچھائی نظر آئی تھی۔ تھوڑا سا سرپرائز رہنے دیتے ہیں۔ اس سے قبل کہ حجاب پلٹتی اگلے ہی پل اس نے ویڈیو پاز کیا تھا، پھر ڈیلیٹ ہی کر دیا۔ بیلا بیلا، حسین چڑیل، کیا وہ تمہاری جیسی ہوگی؟ انگوٹھے سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ اپنے تصور میں کسی سے مخاطب تھا۔ اس پل اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان حد تک پتھریلے اور سخت تھے۔ کچھ سوچ کر ایک بار پھر اس نے اپنے ذرائع کو کال ملائی۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اسے اتنے قریب سے شوٹ کرنے کا؟ خبردار اگر آئندہ ایسا کیا تو۔ اس کی سنے بغیر سرد لہجے میں اپنی ہی سنا کر وہ کال ڈراپ کر گیا تھا۔ نوشین، تم بتاؤ، تمہیں تو معلوم ہوگا نا کہ حجاب آج اتنی چپ چپ کیوں تھی، اور تو اور جب سے میں اٹھی ہوں میرے قریب تک نہیں بٹکی یہ لڑکی۔ کیا ہوا کیا ہے اسے؟ عالیہ بیگم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ان سے نظریں چراتی پھر رہی ہے۔ اب وہ بہو کم بانجی کو سامنے بٹھائے گویا تفتیش کر رہی تھی۔ خالہ امی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ تو اصل میں آج دانیال کو باہر لے کر جانا تھا اسے، تبھی وہ آپ سے نہیں مل بیٹھ سکی۔ وہ سر جھکائے قدرے دھیمے انداز میں حجاب کی طرف سے صفائی دے رہی تھی۔ تم کہتی ہو مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ماں ہوں اس کی نوشین۔ اس کا ستا ہوا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ کوئی بات وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے، اور بات بھی یقیناً کوئی گمبھیر ہوگی، ورنہ میری حجاب چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے والوں میں سے نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ اس لیے اب مجھے بتاؤ اگر تم کچھ جانتی ہو اس بارے میں۔ ان کا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کے سامنے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے سوال کر رہی تھی۔ جب نوشین بری طرح پھنسی تو وہ خود ہی ہر بات انہیں بتاتی چلی گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تیز اور بے ہنگم سانسوں کے درمیان انہوں نے غصیلے لہجے میں نوشین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مکمل بات تو اس نے بھی مجھے نہیں بتائی ہے خالہ امی۔ صبح بھی جانے سے پہلے اس سے پوچھا تھا کہ کل رات کیا واقعہ پیش آیا، لیکن اس نے بات گول کر دی۔ مجھے بس اتنا ہی پتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی وضاحت دے رہی تھی۔ تم ابھی اسی وقت اسے فون کرو اور گھر بلواؤ فوراً۔
سینے پہ ہاتھ رکھ کے سانسیں نارمل کرتے ہوئے انہوں نے حکم کیا تھا لیکن فون بند جا رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بتا رہی تھی، یا اللہ میں اس لڑکی کا کیا کروں۔ انہیں اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے علم میں لائے بغیر کسی کے ساتھ اسے باندھ چکی تھی۔ انہیں یقین تھا حجاب جس طبیعت کی تھی، اگر اسے سب واضح بتایا جاتا تو وہ کبھی یہ بات قبول نہ کرتی۔ اتنی ہی دیر میں بیل بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ دونوں خواتین اپنے اپنے خیالوں سے چونک اٹھی۔ حجاب آئی ہوگی، تم یہیں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ نوشین کے اٹھنے کا قصد کرنے سے قبل ہی انہوں نے کہا اور سست روی سے چلتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ گیٹ کھلنے پر نیند میں جھومتے دانیال کو خود سے لگائے شاپنگ بیگز تھامے وہ کھڑی ملی تھی۔ انہیں اپنے سامنے پا کر حجاب کی تھکن زدہ پلکیں مزید بھاری ہوئیں۔ انہوں نے خاموشی سے راستہ دیا۔ وہ چپ چاپ اندر آ گئی۔ نوشین بھی اتنے میں عالیہ بیگم کے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ تم جا کر دانیال کو سلا دو، انہوں نے بہو سے کہا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی، پھر حجاب پر نظر ڈال کر بیٹے کو لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس نے سست روی سے سارے بیگز ڈائننگ میز پر ڈال دیے۔ چلو میرے ساتھ، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ رخ موڑ کر کھڑی بیٹی کو حکم صادر کرتی وہ خود جا چکی تھیں۔ وہ تھکن زدہ سی خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے چلی گئی۔ جی میں سن رہی ہوں، بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ تم آخر کیا سمجھتی ہو مجھے حجاب؟ کیا سوچ کر تم نے اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے؟ اب اس سے قبل کہ میرا صبر جواب دے جائے بتاؤ کیا ہوا تھا کل؟ ان کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ وہ کوئی رعایت نہ دینے والی تھی۔ حجاب نے گہرا سانس بھرا۔ اغوا کیا گیا تھا مجھے غالباً، وہ کتنے پرسکون انداز میں بتا رہی تھی۔ اس کی ماں کو حیرت ہوئی۔ وہ دیگر لڑکیوں کی طرح نہ رو رہی تھی نہ شکوے کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی پتھر بن چکی تھی؟ اغوا، یہ تمہیں اتنی چھوٹی بات لگتی ہے؟ اغوا کا لڑکیوں پر کیا اثر ہوتا ہے کچھ علم بھی ہے تمہیں؟ وہ چیخیں۔ انہیں اس کا اس قدر شانت ہونا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے ساتھ وہ کچھ برا بھی نہیں ہوا جس کا آپ تصور کر رہی ہیں امی۔ ایک پاگل شخص نے محض مجھے دھمکانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ اپنے اندر اٹھتے طوفانوں کو دبائے وہ جھیل کی مانند ساکت لہجے میں بولی۔ دوسری طرف جہاں ان کا دل خوف سے کانپا تھا، وہیں اس کا یہ لاپرواہ انداز انہیں آتش فشاں بنا گیا۔ انہوں نے اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کیا۔ تو یہ تمہارے نزدیک اتنی سی بات ہے؟ اتنی سی بات ہے؟ ارے شکر کرو، نوافل پڑھو کہ رات کی تاریکی نے تمہارا اور ہمارا بھرم رکھ لیا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ شکر کرو اس رب کا جس نے تمہاری حفاظت کی، ورنہ اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا تھا۔ پھر اس آدمی کو کون روک لیتا؟ کون اس سے تمہیں بچاتا؟ بولتے ہوئے انہیں احساس تک نہ ہو سکا تھا کہ وہ کیا بول گئی تھیں۔ حجاب نے اتنی روانگی سے گردن اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ باقی سب نظر انداز کر کے اس کا شکی ذہن ان کے عین آخری کے جملے میں اٹکا تھا۔ تب عالیہ بیگم ٹھہر گئیں۔ حجاب کے بازو پر ان کی گرفت آپ ہی آپ ڈھیلی پڑتی چلی گئی تھی۔ اس کی براؤن آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں اترنے لگی تھی۔ کچھ نہیں کہا، جاؤ یہاں سے تم۔ وہ یہ کہہ کر رخ موڑ گئی۔ اس بار ان کا لہجہ پہلے سا رعبدار نہ تھا، بلکہ یہ تو اور دعوت دینے والا تھا۔ وہ دن بھر کی ساری تھکن بھلائی ایک دم تفتیشی فارم میں آ گئی تھی۔ امی مجھے بتائیں، آپ کیا چھپا رہی ہیں مجھ سے؟ ان کے رخ موڑ لینے پر وہ تیزی سے ان کے سامنے آئی تھی۔ عالیہ بیگم نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے حجاب، تم خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا رہی ہو۔ اپنی بے بسی چھپانے کو وہ غصے سے بولی۔ نہیں، کچھ ہے، کچھ تو ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا یہ سب کیوں ہو رہا؟ آپ جانتی ہیں اور مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہیں نا؟ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کے وہ جیسے آنکھوں کے ذریعے ان کے ذہن میں چل رہے خیال تک رسائی پا چکی تھیں۔ اب کی بار جب اسے حقیقت کے اتنے قریب محسوس کیا تو ان کے حواس سلب ہو گئے اور وجود سن پڑتا محسوس ہوا۔ جواب جاننا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے تھکے تھکے سے انداز میں پوچھا۔ سوال پر وہ مثبت انداز میں سر ہلا گئی۔ تو پھر جاؤ اٹلی اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے اسے واپس لے آؤ یہاں ہمارے پاس۔ انہوں نے بے حسی اوڑھتے ہوئے گویا حکم سنایا تھا۔ اس عجیب مطالبے پر جہاں وہ چونکی تھی، وہیں کچھ یاد آنے پر کرن کھا کر پیچھے ہٹی۔ جس دن تم خود اپنے پاؤں پر چل کر میرے پاس آؤ گی نا مورا، اس دن کے بعد سے پھر مجھ سے پناہ نہیں ملے گی تمہیں۔ کسی کا کہا یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ یہ تو اطالوی زبان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ویلکم ٹو سسلی لو۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ اس کے آس پاس خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ تو غلط تھا۔ وہ اس کی میرے متعلق پیشن گوئی تھی۔ وہ مجھے مستقبل بتا رہا تھا۔ کیا وہ اتنا پر یقین تھا کہ میں اٹلی آؤں گی؟ اس خیال کے آتے ہی اس کا وجود شل ہو گیا تھا۔